بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آج کل پی ٹی آئی کے ساتھی ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ سنجیدہ ہیں تو حکومت بھی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ یہ بات اسمبلی میں بھی بارہا کہہ چکا ہوں، غیر قانونی مطالبات اور بلیک میلنگ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ مزید کہا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی ضروری ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے انڈر 19 ایشیا کپ جیتا، امید ہے کرکٹ ٹیم آئندہ بھی ماضی کے اچھے وقت کی یاد تازہ کرے گی۔ پی آئی اے نجکاری کے لیے متعلقہ حکام اور کابینہ ارکان نے کام کیا۔ پی ٹی آئی اور ان کے جو ساتھی ہیں جو بات کر رہے ہیں، میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے ڈائیلاگ کی، تو میں نے تو اسمبلی میں ڈائیلاگ کی ان کو دعوت دی، اس سے پہلے بھی دعوت دی، اس کے بعد بھی دعوت دی۔ اگر وہ اس کے اوپر تیار ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان بالکل تیار ہے، کیونکہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہارمنی ہونی چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں غیر قانونی اور بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی۔ جو جائز معاملات ہیں اس کی روشنی میں ڈائیلاگ آگے بڑھ سکتا ہے۔ الحمدللہ پرسوں پاکستان نے انڈر 19 ایشیا کپ کرکٹ کا ہندوستان سے جیت لیا۔ آپ سب کو اس کی دلی مبارکباد ہو، اور امید کی جاتی ہے کہ ہماری کرکٹ بھی انشاءاللہ جو پرانے اچھے بھلے وقتوں کی جو یاد ہے اس کو دوبارہ تازہ کرے گی۔ آج پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کا دن ہے، اس کے لیے تمام جو متعلقہ ہمارے ممبرز ہیں کیبنٹ کے، سیکرٹریز، گورنمنٹ آفیشلز، انہوں نے بڑی ارگریزی سے اس پر کام کیا، محنت کی ہے۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے جب ہم ڈیجیٹل کی بات کرتے ہیں تو اس کا بڑا ایک سمپل سا ہے کہ فاسٹر چیپر بیٹر، اٹس ایز سمپل ایز دیٹ۔ اور اس کے لیے یہ جو ڈیجیٹل انکلوژن ہے، فائنینشیل انکلوژن ہے، اس کا جو گروتھ پیراڈائم ہے، اس میں یہ جو اسپیکٹرم آکشن کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، اینڈ ویری امپورٹنٹ انیبلر، اینڈ the unsold spectrum directly translates into economic loss۔ تو میں صرف یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس کمیٹی کو میں نے چیئر کیا، جہاں منسٹر صاحبہ بھی موجود تھیں along with chairman PTA over the last year or so، تو we had a very reputed international consultant نیرا کے نام سے، نیشنل اکنامک ریسرچ ایسوسیٹس، اور انہوں نے بہت مفصل طریقے سے اور بڑی ڈیٹیل میں جا کر اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ یہاں کی، آف کورس ود the advisory committee, but with telecom operators, focus groups with the users, with the PTA as a regulator، اور اس کے بیسس پہ انہوں نے پھر جو آکشنز ہوئی ہیں in the recent past but also more widely both in the region and globally، انہوں نے انٹرنیشنل بینچ مارکس دیکھے کہ باقی ملکوں میں یہ جو آکشنز ہوئی ہیں لیٹی یہ کس بیسس پہ ہوئی ہیں اور کن ٹرمز پہ ہوئی ہیں، اور اسی کے لحاظ سے انہوں نے پھر ہمیں ریکمنڈیشنز دیں ان ٹرمز آف اسپیکٹرم پرائسنگ، پیمنٹ ٹرمز اینڈ آکشن ڈیزائن، اور ہم نے ان ریکمنڈیشنز کو پہ بہت غور و خوض کیا، اور اس کو بالکل پاکستان فرسٹ لینس کے طور پہ ہم اس کو آگے لے کے گئے ہیں، اور وہ ریکمنڈیشنز جو ہیں آج ای سی سی نے اپروو کی ہیں۔ سو ود دیٹ آئی ول جسٹ ٹرن اٹ اوور ٹو منسٹر آئی ٹی جی۔ تھینک یو سو مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ فائنانس منسٹر صاحب نے بتایا کہ آج ای سی سی کے اندر ہماری اسپیکٹرم آکشن کی جو گزارشات تھیں، اسپیکٹرم ایڈوائزری کمیٹی کی جو آنریبل فائنانس منسٹر جس کو چیئر کرتے ہیں، وہ آج اپروو ہوئی ہیں، اور آج ہی انشاءاللہ جلد از جلد ہم اس کو کابینہ کے پاس لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد انفارمیشن میمورینڈم جو ہے وہ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی وہ ایشو کرے گی، جس کی بیسس کے اوپر ٹیلی کام سیکٹر کے ساتھ، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشنز اور نیگوسیشنز ہوں گی، اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جنوری کے آخر پہ یا فروری کے پہلے ہفتے میں ہم اس آکشن کو مکمل کر لیں گے۔ آکشن مکمل کرنے کا عام سادہ الفاظ میں کیا مطلب ہے اور ہمارے لیے یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، آج پاکستان میں آپ سب لوگ جانتے ہیں اور آپ سب اس بات پہ اپنا
اظہار خیال بھی کرتے رہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی جو سروس ہے، کوالٹی آف سروس جو ہے وہ ایٹ پار نہیں ہے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز یا ایون ریجنل جو ہماری کوالٹی ہے اس کے. اور اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اسپیکٹرم ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. اسپیکٹرم اویلیبل نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آج پاکستان کی 240 ملین یعنی کہ 24 کروڑ عوام جو ہے وہ صرف 274 میگا ہرٹز 274 میگا ہرٹز کے اسپیکٹرم پہ آپریٹ کر رہی ہے. میں اگر آپ کو صرف بنگلہ دیش کی اگزامپل دوں تو ہماری 2/3 پاپولیشن ہے، 2/3 وہ 600 میگا ہرٹز پہ آپریٹ کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو 8 لینز کی ٹریفک ہے وہ 2 لینز سے گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کنجیشن ہے، آپ کا انٹرنیٹ نہیں چلتا، آپ کو چیلنجز فیس ہوتے ہیں. اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ یہ اسپیکٹرم آکشن کی جا رہی ہے. ماضی میں 2014 میں، پھر 16 میں، پھر 21 میں جو اسپیکٹرم آکشنز ہوئیں ان میں کل ملا کے اگر میں کہوں تو تقریباً 60 میگا ہرٹز کے قریب جو ہے وہ اسپیکٹرم ایکوائر ہوا. ہماری کوشش یہ ہے کہ آج جب ہم اس 274 میگا ہرٹز کے آن ٹاپ آف دس جو تقریباً 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم آکشن کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک تو ماضی کی سب سے بڑی اسپیکٹرم آکشن ہے. دوسری اس کی جو مختلف بات ہے وہ یہ ہے کہ 2 ایسے بینڈز ہیں جو پہلے آکشن ہوئے 1800 اور 2300 کا، اور باقی تمام بینڈز جو ہیں وہ پاکستان میں پہلی دفعہ آکشن ہونے جا رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ہمارے جو صارفین ہیں ان کے لیے تو یہ مطلب ہے کہ نہ صرف اس سے 3G اور 4G کی کوالٹی بہتر ہوگی، مگر پاکستان میں پہلی دفعہ 5G بھی متعارف ہو جائے گا. اور جو ہم نے آبلیگیشنز رکھی ہیں ٹیلی کام آپریٹرز پہ، اس میں پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی یہ انشور کرے گی کہ یہ تمام رول آؤٹس جو ہیں وہ 4 سے 6 مہینے کے اندر مکمل بنائے جائیں، تاکہ آپ کی جو امیڈیٹ آپ کا سروس ہے اس کی کوالٹی آپ کو اگلے 4-5 مہینے میں بہتر ہوتی ہوئی ویزیبلی نظر آئے گی. اور تقریباً 6 مہینے کے اندر ہماری کوشش یہ ہے کہ 5G بھی رول آؤٹ ہو کے آپ کے استعمال کے لیے تیار ہوگا. اور آخر پہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ آنریبل پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں جو ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ کا ایک باقاعدہ طور پہ لیجسلیٹ بھی ہوا اور اس میں پوری ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، چاہے وہ FBR کی ڈیجیٹائزیشن ہے، آج انٹیریئر منسٹری بھی لے کے آئی ہوئی تھی. تو تمام ڈیجیٹائزیشن کے پروسیس کی بنیاد انٹرنیٹ ہے. اور جو کنیکٹ 2030 کا پلان ہے جو وزیر اعظم صاحب اس کو اناگریٹ بھی انشاءاللہ کریں گے، اس پلان کے تحت ہماری کوشش یہ ہے کہ اگلے 5 سال میں آپ کو 100 Mbps تک جو ہے وہ ان ایوریج جو ہے وہ اویلیبل ہو، تاکہ آپ جب آپ ریگولر اپنے کام کر رہے ہیں تو 100 Mbps منیمم جو ہے وہ آپ کو کنیکٹیوٹی آپ کی ہونی چاہیے. اسی طرح جو ہم انٹرنیشنل رینکنگ اوکلا کی دیکھتے ہیں، آج ہم اس پہ انفارچونیٹلی بہت پورلی رینک کرتے ہیں، مگر اگلے 3 سالوں میں ہم اس کی میڈین رینکنگ میں آنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اور حکومت پاکستان اس کے لیے کر کیا رہی ہے؟ میں ایک دفعہ پھر فائنانس منسٹری کی بہت زیادہ ہمیں سپورٹ رہی کہ ہم نے رائٹ آف وے چارجز جس طرح آنریبل پرائم منسٹر کے ڈائریکٹو پہ ختم کر دیے. اس سے کیا ہوگا کہ جو فائبرائزیشن ہے اس میں انویسٹمنٹ آئے گی. فائبرائزیشن انویسٹ ہونے سے آپ تک بہتر، ریزیلینٹ، ہائی سپیڈ، ریلائبل انٹرنیٹ جو ہے وہ اویلیبل ہوگا. آج لیس دین 5% فائبرائزیشن ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو اگلے 3-5 سالوں میں بڑھائیں. اسی طرح سے جو 3500 میگا ہرٹز کا بینڈ آج اسپیکٹرم آکشن ہوگا، وہ وائرلیس ایکسیس، فکسڈ وائرلیس ایکسیس جو ہے فائبرائزیشن میں جہاں پہ فزیکل انفراسٹرکچر میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس سے امیڈیٹلی فائبر کے لیول کا انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ کے گھروں میں اویلیبل ہوگا. اسپیکٹرم شیئرنگ کی پالیسی ہماری فائنلائز ہوئی، اس سے چیزوں میں بہتری آ رہی ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، انشاءاللہ کیبنٹ جو ہے وہ اگلی کابینہ کی میٹنگ میں MVNO کا جو ہماری پوری پالیسی ہے جس میں موبائل ورچوئل نیٹورک آپریٹرز ہیں، وہ پالیسی جب فائنل ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ ہم مزید ٹیلی کام کے برانڈز کو پاکستان میں آتا ہوا دیکھیں گے، انویسٹمنٹ ہوتی ہوئی دیکھیں گے، اور اوور آل جو کوالٹی آف سروس ہے وہ امپروو ہوتی ہوئی دیکھیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آخر پہ صرف کچھ ایکنالجمنٹس ہیں. ہمیں پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی جو اس کو لیڈ کر رہی ہے معاملے کو، انہوں نے بہت زیادہ اس پہ محنت کی. نیرا کے کنسلٹنٹ کو جیسے کہ فائنانس منسٹر صاحب نے بتایا اس کو انگیج کیا. ہمیں SIFC کی بہت سپورٹ رہی. میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلی جتنی بھی آکشنز ہوئی ہیں وہ کل ملا کے قریباً 60 میگا ہرٹز تھی، مگر پچھلے 1.5 سالوں میں ہمیں
اداروں کی طرف سے اسپیکٹرم ویکیٹ کیا گیا, ہمیں منسٹر آف لا نے, اٹارنی جنرل نے, کورٹس نے بہت سپورٹ کیا کہ آج 600 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم 10 times the spectrum availability جو ہے وہ آج پاکستان کے اندر موجود ہے. یہ پچھلے 1.5 سال کی کاوشیں تھیں, آنریبل پرائم منسٹر کی سپورٹ تھی, ڈائریکشن تھی, جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ممکن بنائی گئی. فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ نے بہت کام کیا, فائنانس منسٹر صاحب نے پرسنلی اپنی سربراہی میں اسپیکٹرم ایڈوائزری کمیٹی کو متعدد اس کی میٹنگز کر کے یہ تمام چیزیں فائنلائز کیں. میری اپنی ٹیم, سیکٹری آئی ٹی, ممبر ٹیلی کام, ان تمام لوگوں کی آج کاوشیں ہیں کہ یہ چیز جو ہے ہم دنیا کے ساتھ ایٹ پار آئیں گے. نہ صرف ہماری 4G سروسز بہتر ہوں گی, مگر پاکستان میں پہلی دفعہ 5G بھی جو ہے وہ متعارف کرایا جائے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کا شکریہ. آنریبل فائنانس منسٹر آئی ٹی از گیون اے ویری ڈیٹیلڈ روڈ میپ کہ ہم اس کو آگے کیسے لے کے جا رہے ہیں, اور جیسے انہوں نے کہا از ویری ایکسائٹنگ کہ دے آر نمبر آف فرسٹ in line with the international best practices, and inshallah we look forward to